لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد. معزز ناظرین و سامعین، اس وقت حج ٹرانسمیشن کے سلسلہ میں قربانی کے موضوع پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں. حضرات محترم، قربانی شریعت اسلامیہ کے نزدیک ایک واجب حکم ہے ہر صاحب نصاب کے لیے. جو بندہ صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے. قربانی کے حوالے سے چند ایک ایسے پہلو ہیں جو میرے خیال میں ہماری روزمرہ کی جو روٹین ہوتی ہے ان قربانی کے ایام میں اور جانور کے ذبح کرنے کے حوالے سے، اس میں وہ پہلو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہی پہلو ایسے ہیں کہ جو قربانی کے اس عمل کی روح کہلا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو قربانی کے حوالے سے ایک نوٹ کرنے والی ہے اور انتہائی عام پہلو ہے یہ کہ قربانی ہم عموماً نام لیتے ہیں کہ قربانی ایثار کا نام ہے. حالانکہ قربانی ایثار کا نام نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایثار واجب نہیں کیا. اللہ رب العزت نے قربانی کے حوالے سے جو عمل لازم کیا ہے وہ ہے احراق الدم، یعنی خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا. جانور ذبح کرنا واجب ہے. اس کے بعد آپ پر ایثار کرنا لازم نہیں رہ جاتا. ضروری نہیں ہے کہ گوشت سارے کا سارا وہ مساکین میں بانٹ دیا جائے، یہ واجب نہیں ہے. یہ ایک تقریباً معاشرے میں سب جو قربانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سارا کا سارا گوشت صدقہ بھی کرنا واجب نہیں ہے. عموماً مستحب سنت یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. تو وہ قربانی کا گوشت اور یہ ساری چیزیں یہ شریعت کی نگاہ میں قربانی کے واجبات میں سے نہیں ہے. اصل چیز جو قربانی کا رکن ہے وہ ہے احراق الدم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور جو میں سمجھتا ہوں ہماری اس موضوع کے حوالے سے، اس پہلو کے حوالے سے انتہائی اہم چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں جب آدمی قربانی کرتا ہے تو اس کے اس قربانی کے فعل سے بڑھ کر اللہ کو کوئی اور فعل محبوب نہیں ہوتا. احراق الدم یعنی کہ جیسے ہی انسان جانور کے ذبح کرنے کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا اس ذبح کی تیاری میں مصروف ہونا، ذبح کے معاملات میں مصروف ہونا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی قربانی کا خون جو ہے وہ جانور کا خون گرتا ہے وہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام مرتبہ جو ہے وہ پہلے طے کر لیا جاتا ہے. اس لیے حضور نے آخری جملے جو ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا فطیبوا بہا نفسا. اسی لیے کوشش کیا کرو کہ قربانی کرتے وقت جب جانور کے گلے پر چھری پھر رہی ہو، طیبوا بہا نفسا، تمہارے دل کے اندر خوشی کے جذبات ہو، تمہارے دل کے اندر ایک آسودگی پائی جا رہی ہو. تمہارے دل کے اوپر بوجھ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مجھ پر کیا لازم ہو گیا، اب یہ مجھ پر ایک مالی تاوان لازم ہو گیا، میں نے بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ اس کے پیسے جمع کیے. اور مطلب ایک انسان فکروں کے اندر الجھا ہوا نہ ہو. طیبوا بہا نفسا، تمہارے دل میں ایک آسودگی کا جذبہ موجود ہو، تمہارے دل کے اندر خوشی کے جذبات موجود ہوں کہ میں اللہ کی راہ کے اندر اپنا ایک معمولی سا جو سرمایہ ہے وہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اور قربانی میں احراق الدم واجب ہے. بس آپ نے ذبح کر دیا جانور، آپ کی طرف سے فریضہ پورا ہو گیا. وہ جو لمحے ہوتے ہیں جن لمحوں کے اندر جانور کے گلے پر چھری پھر رہی ہوتی ہے، اس وقت کی جو کیفیات ہیں وہ کیفیات دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کا مرکز ہوا کرتی ہیں.
اسی لیے اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کو نہ تو تمہاری قربانیوں کے جو جانور ہیں ان کا خون گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون اس تک پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ ہماری طرف سے اس کی جانب جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی دلی کیفیات کا نام ہے۔ تقوی کے اندر دل کی کیفیات، تمہاری سوچ کیا ہے، تمہارے اس وقت جذبات کیا ہیں، کیا تم اس بوجھ تلے دبے جا رہے ہو کہ یہ مجھ سے کون سا تاوان لے لیا گیا، یا پھر تمہارے دل کے اندر یہ آسودگی ہے، یہ اللہ کو تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انسان کا دل مزید جھکتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ وہ میری طرف سے ایک یہ واجب جو ہے اس نے مجھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ان شکر کے جذبات کے ساتھ، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے جذبات کے ساتھ دل جھکا جا رہا ہو، دل لبریز ہوتا چلا جا رہا ہو، اصل عبادت یہی قرار دی گئی ہے۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم، دلی کیفیات کیا ہیں، طیبوا بہا نفسا، یہ چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کرتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قربانی جو ہے وہ جانور ذبح کرتے ہوئے اصل جو قربانی ہوتی ہے وہ انسان کے دل کی کیفیات ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ حدیث پاک کے اندر جس طرح آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اس کے خال و خط دیکھتا ہے، اور نہ ارشاد فرمایا کہ نہ تمہارے جسمانی جو حیات ہیں، تو تمہارے جسمانی جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے جسمانی جو خوبیاں ہیں ان کو بھی ملحوظ نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نظر ہوا کرتی ہے وہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والے جذبات کی طرف ہوا کرتی ہے۔ ان میں کیا چیز چل رہی ہے، ذہن میں کیا چل رہا ہے، دل کیا کہہ رہا ہے۔ تو طیبوا بہا نفسا، قربانی کرتے ہوئے خوشی کے لمحات ہونے چاہیے۔ اور پھر ہم یہ ایک چیز بھی واضح کرتے چلے جائیں کہ قربانی تسلیم و رضا کا نام کیسے ہے۔ قربانی اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ آپ نے جانور ذبح کر دیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ آپ آزاد ہیں، آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے، اللہ کا واجب ادا ہو چکا ہے۔ اب وہ جو تسلیم و رضا ہے، وہ تسلیم و رضا کیسے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اس پہلو کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سلام اللہ علیہما، ان دونوں حضرات کا وہ جو قربانی کا واقعہ ہے، وہ جو منظر کشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ جو مناظر بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک لفظ آتا ہے فلما اسلما، وہ والد اور بیٹے کا مکالمہ جو ہے، وہ جو ڈائلاگ آپس میں باتیں چل رہی ہیں، وہ بیان کرتے کرتے جب مرحلہ اس کیفیت تک پہنچ گیا کہ فلما اسلما، جب دونوں اسلام لے آئے۔ اب حالانکہ اسلام کا یہ لفظی معنی ہے، یعنی کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرادی معنی، کہ ویسے تو اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کرنا، تو جب دونوں باپ بیٹوں نے یہاں پر سر تسلیم خم کر دیا تو ان کے سر تسلیم خم کرنے کے سامنے، سر تسلیم خم کرنے کے حوالے سے اللہ نے جو لفظ ذکر فرمایا ہے وہ ہے فلما اسلما، جب دونوں اسلام لے آئے۔ لفظی معنی آپ اگر دیکھیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی رضا کو، اپنی پسندیدگی کو، اپنے جو ایک ظاہری طور پر انسان کے لیے، انسان کے اوپر آزمائش آ رہی ہوتی ہے، ان کیفیات کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، میرے مالک جو تیری مرضی ہے، میں تیری مرضی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کو اللہ نے اسلام سے تعبیر کیا ہے قرآن کے اندر۔ تو قربانی در حقیقت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے چلے جائیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، جو ہے وہ بالکل نہتا اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ میرے مالک جو تیری مرضی ہے، جو تیری منشا ہے، میں اسی منشا کے مطابق، میں اسی مرضی کے مطابق زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے پر آمادہ ہوں۔ فلما اسلما، وہ جو کیفیات ہیں وہ دراصل یہی قربانی کی روح ہیں، دراصل یہی قربانی کا پیغام ہے کہ انسان جو ہے وہ سراپا تسلیم و رضا بن کر اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو۔ تو جانور ذبح کر دیا جائے، واجب ادا ہو چکا، اپنے آپ کو فقط انہی لمحات تک جو ہے وہ رب کے سامنے محدود نہ رکھا جائے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ فلما اسلما کے اس پیغام کے ارد گرد گھومنے والی ہو کہ انسان ہمہ وقت اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر سرنڈر کیے رکھے۔ اور پھر ایک اور سب سے اس میں اہم چیز، قربانی کا جو لفظ ہے، اس کو اگر ہم اس کا مادہ اشتقاق دیکھیں، اس کا روٹ ورڈ دیکھیں، وہ
قرب کے الفاظ بنتے ہیں، قاف را اور با. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی وہ چیز ہے جو انسان کو، یعنی قربانی در حقیقت اس چیز کا نام ہے جو کسی بھی ذات کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہو. یہ اس کا لغوی معنی کے اندر ہے قربان. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت آل عمران کی آیت نمبر 183 کے اندر 183 کے اندر یہ لفظ ذکر فرمایا ہے. تو مطلب لفظ قربان کا یہ ہے کہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، وہ چیز جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے، جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو کسی دوسری ذات کے قریب کرتا چلا جاتا ہے. تو ہماری جو قربانی ہے، جب جانور کے گلے پر چھری پھر رہی ہوتی ہے، اس کے بعد کے جو مراحل طے ہو رہے ہوتے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو اللہ کے قرب کی راہوں پر گامزن ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر تو ہمیں واقعی اللہ کے قرب کی وہ جو ایک چاشنی ہے، وہ جو لطافت ہے، وہ اس کی جو حلاوت ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ہماری قربانی قبول ہو چکی ہے. ہماری قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا ہے. لیکن اگر انسان کے دل جو ہے، انسان کے دل کے اندر قربانی کے کرنے کے بعد قرب کے وہ جذبات، وہ ایک جو انسان کے اندر ایک سرشاری کی کیفیت ہے وہ پیدا ہی نہ ہو سکے، اور انسان اپنے آپ کو رب کریم کی قرب کی راہوں پر چلتا ہوا محسوس نہ کرے، تو پھر ہماری قربانیاں محل نظر ہیں. ہماری قربانیاں یہ دوبارہ ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم نے کن کیفیات کے ساتھ قربانی کی ہے. کیونکہ قربانی جو ہے اس کے اندر جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ جس طرح فعل جو ہے وہ ذبح کرنے کا جو فعل ہے وہ لازم کیا گیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس قربانی کے اس کام کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، رب کی بارگاہ میں مزید نکھار پیدا کر کے اس کو پیش کرنے کے لیے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ اور طِيبُوا بِهَا نَفْسًا، یہ دو کیفیات لازمی اس قربانی کا حصہ ہیں. اگر یہ کیفیات بالکل اس قربانی کا حصہ نہیں ہوتی، ان کیفیات سے خالی کوئی قربانی ہوتی ہے، تو وہ قربانی فقط احراق الدم تو ہے، وہ قربانی جانور ذبح کرنے کا نام تو ہے، لیکن اس کو ہم یاتینا بقربان، وہ ہم اس کو قرب کا ذریعہ نہیں قرار دے سکتے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ انسان کو قریب کرنے کا، اس کی بارگاہ کے اندر مزید قریب کرتے چلے جانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کی اس روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت قربانی کے ایک ایک لمحے کو ہمارے لیے باعث تقوی بھی بنائے، ہمارے لیے باعث قرب بھی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان معروضات پر ہمیں عمل بھی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں. درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں.